نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ یا وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ کئی گروہ کے اندر تقسیم ہو گئے. ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس کے تناظر میں وہ خوش ہے. آج میری گفتگو کا عنوان اہل تشیع کے ایک خاص گروہ سے ہے، اور یہ وقف ترمیمی بل 2025 کے تناظر کے اندر گزشتہ چند دنوں سے آپ حضرات نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بوہرا فرقے اور ان کے ساتھ ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب کی گفتگو، اور جہاں انہوں نے بوہرا فرقہ نے اس ترمیمی بل کو سپورٹ کیا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمارا وقف بورڈ الگ ہے، الگ ہونی چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ تقریباً 3 سالوں سے ان کے سیدنا کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں تھے، اور جیسا انہوں نے مشورہ دیا اسی کے مطابق فل اسٹاپ کاما کے ساتھ انہوں نے فالو کیا، اور اس جو ہے ایکٹ کے اوپر کام کر کے آج جو ہے اس کو پاس کروا دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو گروہ پرائم منسٹر کے ساتھ گفت و شنید کر رہا تھا، ہم اس کے بارے میں بھی کچھ جان لیں اور جاننا چاہیے. مسلمانوں کو اپنی تاریخ پہ نظر رکھنی چاہیے، ہر ایک فرقے کے بارے میں ہم کو معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم جو ہے اپنے اصل پاتھ سے، اصل راستے سے ڈیویٹ نہ ہو سکیں. قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے قریبا پڑھی ہے، پروردگار عالم نے خود فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ مختلف گروہ کے اندر تقسیم ہو گئے، بٹ گئے، اور ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی جو ہے جنت کا حقدار ہوں اور میں ہی جو ہے صحیح راستے کے اوپر ہوں. اہل سنت اور اہل تشیع یہ 2 ٹرم ہیں جو آپ سنتے ہیں. بارہا میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے کہ یہودیت کی سازش اور اس کی مکاری بڑی خطرناک ہوا کرتی. میں نے اس سے قبل آپ کے سامنے سینٹ پال کا تذکرہ کیا تھا کہ جس نے یہودیت سے کنورٹ ہو کر عیسائیت میں آیا اور اس نے عیسائیت کے اندر ایک نئی جماعت کو پیدا کر دیا تھا. کیتھولک کے بعد پروٹسٹنٹ کا ایک جو ہے گروپ پیدا ہوا. یہ سینٹ پال کی دین تھی، یہودی تھا لیکن نصرانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس نے. آپ یہ بھی جانتے ہیں گرچہ کہ اہل تشیع کے بعض گروہ اس کو ایک افسانہ مانتے ہیں، لیکن بڑے بڑے مورخین نے اور بڑے بڑے محققین نے جو ہے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک یہودی شخص عبداللہ بن سبا کہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اسلام کی چادر اوڑھی، اور اس نے جو ہے اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک نئے گروہ کو پیدا کیا، ایک نئے فرقے کو اس نے جنم دیا.
اس کو یہ معلوم تھا اچھی طرح کہ یہ جو دو خاندان ہیں، خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو امیہ، زمانے جاہلیت سے دونوں کے بیچ میں کافی چپقلش چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ دونوں کے اندر اختلاف و انتشار اسلام سے پہلے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد مطلب اور بن ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف پہ جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جاتے ہیں عبد مناف۔ یہ عبد مناف کون ہے؟ دیکھیے آپ، ادھر جہاں پہ میدان کربلا کے اندر بحث و مباحثہ ہوتا ہے سنیوں کے درمیان بھی آپس کے اندر، یاد ہے کہ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب اور بن عبد شمس اور بن عبد مناف۔ تو یہ عبد شمس کون ہیں؟ عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ یزید کو لیں گے تو یہ جا کر کے عبد مناف پہ رکتے ہیں، اور ادھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کون کرتے ہیں تو عبداللہ ہے، عبد المطلب ہے، ہاشم ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے عبد مناف پہ جاتے ہیں آپ۔ تو گویا کہ عبد مناف کے بیٹے ہیں، ہاشم بھی عبد مناف کے بیٹے ہیں، عبد شمس بھی عبد مناف کے بیٹے ہیں، نوفل بھی۔ یہ تین بیٹوں کے اندر سے یہ دو جو بیٹے ہیں دونوں کے خاندان بڑے اسٹرانگ ہیں۔ اللہ نے مذہبی اعتبار سے ہاشم کو قوت عطا فرمائی، جس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور ادھر فوجی اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اللہ نے ابو سفیان اور یہ جو عبد شمس ہے ہاشم کے بھائی عبد شمس کو تقویت عطا فرمائی۔ تو یہ زمانے جاہلیت سے عبد مناف کے دو بیٹوں کے گروہ کے اندر جو تفرقہ چل رہا تھا، اس کا جو ہے فائدہ اٹھایا عبداللہ بن سبا نے کہ بڑا اچھا موقع ہوگا کہ ابھی جو ہے دونوں گروہ کے اندر جو شروع سے تفرقہ چل رہا ہے، آپس میں اختلاف چل رہا ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم اس کو اور ہوا دیں۔ چونکہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ، نہ بنو ہاشم سے ہیں نہ بنو امیہ سے ہیں۔ جھگڑا کہاں ہے؟ ہمیشہ سے بنو ہاشم بنو امیہ کے اندر۔ اب موقع ملا ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو امیہ سے تھے، لہٰذا عبداللہ بن سبا کے تمام گروہ نے، عبداللہ بن سبا نے یہ حملہ کرنا چاہا کہ یہ دونوں قبیلے کا جو آپس میں ٹکراؤ ہے اس کو اور ہوا دی جائے۔ چنانچہ خلافت کے مسئلے کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے ایک واویلا مچایا کہ خلافت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھی، اس خاندان کا حق تھی خلافت، یہ بنو امیہ کے اندر کیسے چلا گیا؟ عثمان غنی خلیفہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کی آڑ کے اندر اس نے یہ کہہ دیا کہ ابوبکر صدیق کی خلافت غلط ہے، غاصب ہے وہ، عمر بن خطاب کی خلافت غاصب ہے، غصب کرنے والے ہیں وہ، اور عثمان غنی یہ بھی غصب کرنے والے ہیں۔ امامت اور خلافت کا حق تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، چونکہ یہ اللہ کے رسول کے وصی تھے۔ ہر ایک نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لہذا انہوں نے یہ تینوں کے تینوں خلفاء کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا، اور اسی پس منظر میں آپ نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یمن کے اندر، سیریا کے اندر، اور جو ہے عراق کے اندر، اور جو ہے ملک جو ہے مصر کے اندر کس طریقے سے اس نے تہمتیں لگائی غلط عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور ان کے کارکنان کے اوپر، ان کے گورنرز کے اوپر، تاکہ ان کو کمزور کیا جائے، اور آخری میں یہی تمام کی تمام سازشوں کے اور فتنوں کے نظر ہو گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ چند بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا۔ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع جو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں تھے، جو ان کے فالوور تھے، وہ اہل سنت کہلائے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں تھے یہ اہل تشیع کہلائے۔ امامت اور خلافت، شیعہ کے نزدیک امامت کا کانسیپٹ ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلافت کا کانسیپٹ ہے۔ خلیفہ لوگوں کی جمہوریت کی شورا سے، مشورے سے چنا جاتا ہے، اور امامت کے اندر کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ امام گویا کہ منصوص ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، امام کے قلب و جگر کے اندر یہ ودیعت کر دیا جاتا ہے کہ اس امام کے بعد دوسرا کون امام بننے والا ہے۔ کسی انسان کو
اس کے اندر جو ہے لب کشائی کی جرت نہیں ہوتی، وہ اپنی طرف سے کسی کو امام جو ہے نہیں انتخاب کر سکتا، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے منصوص شدہ ہوتا ہے، نص کر دیا جاتا ہے، امام کے قلب و جگر میں ودیعت کر دیا جاتا ہے۔ اور امام اپنی زندگی کے اندر اپنا جانشین کسی کو چنتا ہے تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ودیعت کر دیا جاتا ہے کہ کس کو امام چننا ہے۔ اور بعض شیعہ کے گروہ کے اندر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے، یہ بھی تصور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود امام کے اندر حلول کر جاتا ہے، اللہ خود حلول کر جاتا ہے امام کے اندر، لہذا اس سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ امام معصوم عن الخطا ہے، تمام کی تمام غلطیوں سے وہ منزہ، پاک اور صاف ہوا کرتا ہے اہل تشیع کے نزدیک۔ اگر کوئی مر جائے تو جس طریقے سے نان مسلم کے پاس اس کی روح جو ہے بھٹکتی رہتی ہے، یا اس کے اچھے اپنے اعمال یا اپنے کرموں کی بنیاد پہ کسی جانور کی شکل میں، کسی اچھے انسان کی شکل کے اندر اس کی روح دوبارہ آتی ہے، آواگمن کا تصور ہے، تناسخ ارواح، ایک انسان کی روح دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے مرنے کے بعد۔ ایسا ہی کچھ عقیدہ ان حضرات کا بھی ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے ان کے نزدیک تو اس کی روح اپنے اصل تک نہیں پہنچتی، بلکہ اس روح کو کامل بننے کے لیے کیا ہوتا ہے، کسی اچھے امام کی روح کے ساتھ اس کا کنیکشن، اتصال ہو جاتا ہے، اور جب تک کہ وہ روح کامل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ اپنے اصل تک نہیں پہنچتی ہے۔ ہمارے پاس صوفیزم کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں نظر آتی، دیکھیں گے کہ ایک شیخ کے پاس جب تک کہ کوئی دوسرا زانوِ ادب طے نہ کرے، اور جب تک کہ شیخ اس کو اپنا جو ہے جانشین نہ بنائے، خلافت اس کو عطا نہ کرے، اس وقت تک وہ مرشد کامل نہیں بن سکتا۔ اور ایک سلسلہ چلتا ہے صوفیزم کے اندر آخری تک، اور سلسلہ جا کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ مختلف شاخیں ہیں صوفیزم کے اندر۔ شیعت کے اندر بھی جو امام کا کانسیپٹ ہے، یہاں پہ خلافت ہے، خلافت ملتی ہے، اور شیعہ حضرات کے اندر امامت کا مسئلہ ہے۔ اب شیعہ حضرات کا یہ کہنا ہے، شیعہ کا جو ایک گروہ ہے، بعض میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اتنی سملر ہے، جس طریقے سے کالے پن کے اندر دو کوے ہوا کرتے ہیں، اس کو تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ابھی بیٹھا تھا اور اس کے بعد پھر آ کر اڑ گیا، دوسرا آ کے بیٹھا، کون سا کوا تھا، مشکل ہے۔ جبریل امی جب وحی لے کر کے آئے تو ان کو اشتباہ ہو گیا، وہ آنا چاہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لیکن وہ دھوکے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، ورنہ نبی علی کو بننا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ گروہ کا نام غرابیہ دیا گیا ہے، غرابیہ، غراب کا مطلب کوا ہے، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ تو میں کہ حضرت علی رضی اللہ ہمارے نزدیک خلافت ہے، ان کے نزدیک امامت ہے، اور یہ امامت شروع ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جو پہلے امام ان کے مانے جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے علی بن حسین زین العابدین، اور پانچویں ان کے بیٹے امام محمد باقر، اور چھٹے ان کے بیٹے امام جعفر صادق۔ یہ 6 امام تک شیعہ کے 2 بڑے گروہ، ایک کو آپ کہتے ہیں اسماعیلی اور ایک کو کہتے ہیں اثنا عشریہ، یا اسماعیلی کو سبعیہ بھی کہتے ہیں، 7 امام تک جا کے یہ رک جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا امام مستور ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ ایک کانسیپٹ لاتے ہیں داعی مطلق کا اسماعیلیوں کے پاس۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک 6 ہیں، دونوں یہاں تک متفق ہیں۔ امام باقر سے ایک گروہ الگ نکلتا ہے، جو ان کے ایک بھائی ہیں زید، تو وہ زیدیہ کہلاتا ہے، وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹ کر کے، نام ان کا حنفیہ تھا، تو ان سے جو لڑکا پیدا ہوا ہے تو ان سے بھی ایک گروپ نکلتا ہے جو حنفیہ کہلاتا ہے۔ تو ایک گروہ ادھر ہے، ایک سبعیہ ہے، ایک زیدیہ بھی ہے، امامیہ ہے، اور یہاں جو اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ، یہ دونوں بڑے
बड़े गिरोह हैं समझिए। छठे तक दोनों आपस में बराबर हैं, इस्माइली और इस्ना आशरी, 12 इमाम वाले। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह के 2 बेटे, एक का नाम इस्माइल और जो दूसरे हैं उनका नाम है मूसा काजिम। लिहाजा इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बाद इमामत के लिए जिसको नॉमिनेट किया था वो उनके बड़े बेटे इस्माइल थे। लेकिन किसी वजूहात की बुनियाद पे उनको बाद में नाराज़गी पैदा हो गई, तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह ने उनको उससे निकाल दिया, ख़त्म कर दिया उनकी नॉमिनेशन को। और इत्तेफाक की बात यह है कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की ज़िंदगी में ही हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हो गया। बड़े बेटे थे, दूसरी बीवी से, उनका नाम हमीदा था, उनके बेटे थे। अब उसके बाद जो दूसरे बेटे थे छोटे वाले मूसा काजिम, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात के बाद मूसा काजिम उनके जानशीन हुए, ये इमाम बन गए 7वें इमाम। अब यहाँ पे ये लोग 2 गिरोह के अंदर तकसीम हो गए। एक गिरोह ने यह कहा कि चूंकि किसी भी खलीफा को नॉमिनेट करना, इमाम को नॉमिनेट करना, ये अल्लाह की तरफ से होता है नस, और वो नस जो इमाम के अंदर वदियत करता है अल्लाह तबारक व तआला, उसकी बुनियाद पर किसी को नॉमिनेट किया जाता है। लिहाजा इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने बड़े बेटे इस्माइल को नॉमिनेट कर दिया था। लिहाजा अब वो भी उनको जो है वहाँ से हटा नहीं सकते। लिहाजा उन्होंने इस्माइल को 7वां जो है इमाम मान लिया। तो अब जितने भी लोग इस्माइल को मानने वाले बने, ये तमाम के तमाम या तो सबईया कहलाए या फिर जो है ये तमाम के तमाम जो है इस्माइली कहलाए, चूँकि इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह के फॉलोअर्स बन गए लोग, तो इस्माइली नाम पड़ गया इनका। जो इस्ना अशरियत 12 वाले, तो 7वें तो मूसा काजिम थे, और उसके बाद जो 8वें बने वो मूसा काजिम के बेटे अली रज़ा थे। फिर उसके बाद अली रज़ा के बाद मोहम्मद तकी, और उसके बाद फिर मोहम्मद नकी, और उसके बाद फिर हसन अस्करी, और उसके बाद इमाम मोहम्मद महदी। ये 12 होते हैं जिनको इस्ना अशरिया कहा जाता है, शिया का ये जो बहुत बड़ा गिरोह। अब यहाँ पे इमाम मोहम्मद के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी उम्र बहुत कम थी, 2.5-3 साल की, और ये एक गार सुर मनरा के अंदर जो गए तो वहाँ पे जो है रूपोश हो गए, और ये कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होंगे मेहदी के नाम से, इमाम मेहदी। और उसके बाद ये दुनिया के अंदर से तमाम के तमाम फितने ख़त्म हो जाएंगे, और जो है फिर वो जो है दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम करेंगे। ये इस्ना आशरी का अक़ीदा है इमाम मोहम्मद के बारे में। मुसलमानों के पास भी इमाम मेहदी का तसव्वुर है, गर्जे के इमाम मेहदी वाली जितनी भी रवायतें हैं सब ज़ईफ़ हैं, लेकिन बहरकैफ उलमा का ख़्याल है कि इमाम मेहदी जो है कुर्ब क़यामत में तशरीफ़ लाएंगे। तो अक्सर उलमा का यही ख़्याल है, लेकिन अहादीस उनके ऊपर जो है कोई मजबूत नज़र नहीं आती है। लेकिन शीयत के अंदर ये इमाम मेहदी का तसव्वुर है कि वो आखिरी जो 12वें इमाम है वो आखिरी में तशरीफ़ लाएँ। अब उसके बाद जो इस्माइली का मामला है, उन्होंने तो इस्माइल के फॉलोवर्स बने। अब इस्माइल का पहले इंतकाल हो गया था, तो बाज़ ये कहते कि नहीं वो रूपोश हो गए थे, छुप गए थे, बाद में नज़र आए। या बाज़ों का ख्याल है कि मोहम्मद इस्माइल के बाद उनका बेटा था मोहम्मद बिन इस्माइल। ये मोहम्मद बिन इस्माइल को इन लोगों ने फॉलो किया, और मोहम्मद बिन इस्माइल भी गायब हो गए। उन्होंने 12वें इमाम को गायब कर दिया, और इन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैहि को गायब कर दिया कि अब इसके बाद इमाम गायब। अब गायब क्यों होते थे, उसकी कई वजूहात। ये जो दौर है ये उमवी दौर भी है और अब्बासी दौर भी। लिहाजा अब्बासी खुलफा के डर से इनकी जो तालीम थी, इनके जो एतक़ादात थे, वो जो है इस्लामी तालीमात से यकसर मुख्तलिफ थे, तसादुम थे, टकराते थे। लिहाजा वो लोग इनको पनिशमेंट दिया करते थे, गिरफ्तार कर लिया करते थे, तो इसलिए इमाम गायब हो जाता था। लेकिन ये इंटरनल अपनी तहरीक चलाया करते थे, तो इमाम गायब है। अब एतराज़ हुआ कि भाई शरीयत की
اور اسلام کے قانون کی حفاظت کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے. امام کے بغیر شریعت کا تحفظ کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے امام تو غائب رہے گا، لیکن امام غائب ہو کر کے بھی وہ جو ہے رہنمائی کرتا رہے گا. ایک ایسے داعی کو، داعی مطلق کا ایک کانسیپٹ نکالا انہوں نے، داعی مطلق، لوگوں کو بلانے والا اللہ کی طرف، دین کی طرف. تو جو ہے یہ اسماعیلیوں نے جو ہے داعی مطلق کا کانسیپٹ پیدا کیا، اور یہ داعی مطلق کے نام سے یہ جو ہے اپنی تعلیم و تبلیغ کو پھیلاتے رہے، چلتے رہے. اتنا عشری گروپ کو کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ملی حکومتی اعتبار سے، حکومتی سطح کے اوپر، لیکن اسماعیلیوں نے ہمیشہ حکومت وقت سے ٹکرانے کی کوشش کی. لہذا آخری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیلیوں نے ایک بہت بڑی تقریباً 350 سال تک مصر کے اندر حکومت قائم کی، اور اس کو قائم کرنے والا شخص جو تھا وہ اسماعیلی گروہ کا عبید اللہ مہدی اس کا لقب تھا. اس نے سب سے پہلے شمالی افریقہ کے اندر، مراکش کے اندر اس نے جو ہے اپنی حکومت قائم کی. اچھا، یہ فاطمی حکومت کہلاتی ہے. اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فیملی سے ہوں، خاندان سے ہوں، اسی لیے جو ہے اس نے اس حکومت کی جو نام رکھا یہ فاطمی حکومت کا نام رکھا اس نے مصر کے اندر. بعد میں مصر پہ بھی قبضہ ہوا اس کا، اور ایران کے اوپر بھی اس کا قبضہ ہوا ہے. یہ عبید اللہ مہدی ہے، اسماعیلیوں کا جو ہے یہ خلیفہ بھی تھا، داعی بھی تھا. لیکن یہ جو حکومت اس کی قائم ہوتی ہے یہ 909 عیسوی کی بات ہے، عبید اللہ مہدی کی. 909 عیسوی سے پہلے اسماعیلی شیعت کے اندر ایک نیا گروہ بھی پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کرامتہ کے نام سے جانتے ہیں. ایک شخص تھا حمدان قرمط، اس نے ایک شخص کو داعی متعین کیا تھا جس کا نام تھا ابو سعید، بحرین کے اندر. اور ابو سعید نے بڑی جو ہے صفاقی یا ظلم کی انتہا کر دی، اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے کا معاملہ آیا، یعنی ابو سعید کے بعد جو ہے اس کا بیٹا ابو طاہر جو ہے اس کا جانشین ہوا. ابو طاہر نے کچھ ایسا کارنامہ انجام دیا کہ تاریخ کے اندر گویا کہ شیعت مذہب کے اوپر ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے، جس کا اعتراف شیعہ عالم بھی کیا کرتے ہیں کہ تم نے ایسا جو ہے بدنما داغ شیعت مذہب کے نام جو ہے تم نے رکھ دیا ہے کہ اس کو اب جو ہے آسانی کے ساتھ مٹایا نہیں جا سکتا. تم نے ہماری حکومت اور ہماری شیعت مذہب اور ہمارے تمام کے تمام داعیوں کے اوپر تم نے کفر و الحاد کو ثبوت کر دیا ہے. یہ خود جو ہے عبید اللہ مہدی نے اس وقت ابو طاہر کو لکھا تھا بحرین کے اندر. بحرین کے اندر ابو طاہر کی حکومت ہو گئی. یہ کرامتہ گروپ سے اس کا تعلق تھا. حمدان کا لگایا ہوا پودا تھا یہ حمدان قرمطہ. اس نے جب اس کا قبضہ جب مدینہ پہ ہو گیا، مکے کے اوپر ہو گیا، حجاز کے اوپر ہو گیا، تو 317 ہجری کا واقعہ ہے کہ 317 ہجری کے اندر ابو طاہر نے جہاں حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا ہے وہیں مکے کے اندر ایسی خون ریزی کیا ہے اس نے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ابو طاہر نے تقریباً 30,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے مکے کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر. اور جو حجر اسود ہے اس کو اکھاڑ کر لے گیا یہ بحرین کے اندر. اور اسی طریقے سے جتنی بھی لاشیں تھیں مسلمانوں کی ان تمام کی تمام لاشوں سے جو چاہے زمزم ہے، زمزم کا کنواں، وہ کنویں کو بھر دیا تھا اس نے مسلمانوں کی لاشوں سے. تو اس کے بعد جب حجر اسود کو لے گیا 317 ہجری کی بات ہے، اور اس کے بعد جب ہر طرف سے جو ہے اس کے خلاف انگلیاں اٹھیں اور لوگوں نے جو ہے اس کو دھتکارا، خود جو ہے عبید اللہ مہدی جو اسماعیلی گروپ کا خلیفہ ہے، فاطمی پہلا خلیفہ مصر کے اندر، تو اس نے لکھا اور اس کو جو ہے بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ تم جو حجر اسود کو واپس کرو. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرامتہ کا اسماعیلی گروہ کا جو یہ ایک مکتب فکر کا ہے، یعنی کرامتہ ابو طاہر، اس نے جو ہے خانہ کعبہ کو جو ہے خانہ کعبہ کے اندر سے حجر اسود کو بھی جو ہے توڑ کر لے گیا تھا بحرین کے اندر تاکہ اس کو اپنی مسجد کے اندر لگا دے. اور تقریباً 22 سالوں تک یعنی 339 ہجری کے اندر پھر اس نے واپس کیا ہے. تو گویا کہ خانہ کعبہ 22 ایئرس تک حجر اسود سے خالی تھا. یہ ایک سیاہ کارنامہ ہے اسماعیلی گروہ کے اندر سے ایک مکتب فکر جو کرامتہ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا. اب یہ جو فاطمی خلفاء ہیں، عبید اللہ مہدی مصر کے اندر اس کی حکومت ہے، میں نے کہا 350 سال تک، تقریباً 909 سے شروع ہوا ہے تو
1171 کے اندر نور الدین زنگی کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فاطمی سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا ہے مصر کے اندر. اب یہاں سے یہ لوگ بھاگے. یہ عبید اللہ مہدی تھا پہلا. مہدی کے بعد جو ہے پھر یہ قائم تھا، منصور تھا، اور اس کے بعد جو ہے معیز تھا، عزیز تھا، مستنصر تھا، مستعلی تھا، مستعلی کا بیٹا عامر تھا، پھر اس کے بعد حافظ، ظافر، فائز، عازف. یہ تقریباً 14 لوگ ہیں فاطمی خلفاء جنہوں نے مصر کے اندر جو ہے حکومت کی ہے. اس کے اندر جو ایک شخص ہے مستنصر جو خلفائے فاطمین کے اندر سے تھا. مستنصر نے اپنے بیٹے نزار کو اپنا جانشین بنایا. میرے بعد داعی کون بنے گا، امام کون بنے گا؟ تو نزار بنے گا. مستنصر کا دوسرا بیٹا تھا مستعلی. فوج نے بغاوت کر دیا اور مستعلی کو جو ہے خلیفہ چن لیا. اب مستعلی نے اپنے بڑے بھائی نزار کو قید کر دیا اور اس طریقے سے نزار کا قتل ہو گیا، اور جو اس کے بہت سارے فالوورز تھے اس کا بھی قتل ہوا. تو اب یہ لوگ یہاں سے نکل کر، ایران کے اوپر بھی ان کا قبضہ تھا، تو ایران چلے گئے. کون؟ نزار کے جتنے فالوورز تھے ماننے والے، یہ تمام کے تمام ایران چلے گئے. تو یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جو ہے نزاری. تو اس سے سمجھ جانا کہ تاریخ کے اندر یہ نزاری گروپ کے فالوورز ہیں. یہ لکھتے ہیں مستعلویہ، مستعلی، تو سمجھ جانا مستنصر کا بیٹا مستعلی تھا، اس کے فالوورز ہیں. تو شیعت کے اندر یہاں پہ 2 گروہ پیدا ہوئے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹوں کے پاس جو ہے 2 گروہ پیدا ہو گیا تھا، اثنا عشریہ اور جو ہے اسماعیلیہ. اور پھر یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے اب مستنصر کے بعد مستعلی اور نزاری، مستعلی الگ ہو گئے، نزاری الگ ہو گئے. یہ نزاری ایران کے اندر آ گئے، اور ایران کے اندر آنے کے بعد ان کو ایک بہت ہی متحرکاتی یعنی حرکیاتی شخصیت سے ملاقات ہوئی جس کا نام تھا حسن بن صباح. حسن بن صباح کو مل گیا یہ نزاری گروہ. اب حسن بن صباح جو ہے یہ شیعت کو قبول کیا، اور اس کے بعد اس نے بڑی جو ہے زبردست محنت کی ایران کے اندر، اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں کتابوں کے اندر. ایک قلعہ تھا پہاڑ کے اوپر، اس نے جو ہے ایک بہت بڑی جنت کی طرح بنایا تھا جس میں جو ہے خوبصورت لڑکیوں کو رکھتا تھا. انگریزی مورخین لکھتے ہیں گرچہ کہ شیعہ حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اتنی بات طے ہے کہ اوپر جو ہے اس کا ایک محل کی طرح اس نے بنایا تھا جس میں بہت سارے، اس کو حشیشیہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ فدائین کا ایک گروپ پیدا کیا ہوا تھا نوجوانوں کا، جو حسن بن صباح کے خلاف جاتا تھا یا اس کی بات کو نہیں مانتا تھا. وہ شہزادوں کو، بڑے بڑے لیڈروں کو قتل کروایا کرتا تھا اور اس کو حشیش پلا کر کے اس مصنوعی جنت کے اندر لے جاتا تھا جہاں خوبصورت لڑکیاں ہوا کرتی تھی، اور کہتا تھا کہ دیکھو کتنی حسین وادیاں ہیں، کتنی بہترین جنت ہے، اگر تم یہ کام کر لو گے، فلاں کو قتل کر لو گے تو پھر جو ہے تم کو ایسی جنت ملے گی جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی مرنے کے بعد. تو اس کو فدائین کہا جاتا ہے، حشیشیہ کہا جاتا ہے. اب وہ جنت تھی یا نہیں تھی واللہ عالم، انگریز مورخ کا لکھنا ہے، لیکن بہتر یہ فدائیوں کا گروپ تو پکا ہے حسن بن صباح کا تھا جس نے تقریباً 50-60 لوگوں کو قتل کیا تھا. خود حسن بن صباح نے اپنے 2 بیٹوں کو بھی قتل کر دیا تھا. وجہ یہ تھی کہ ایک بیٹے نے کسی اور کو قتل کر دیا تھا، اس کے جرم میں اپنے بیٹے کو قتل کر دیا. ایک بیٹے نے شراب پی تھی تو اس کے جرم کے اندر اپنے بیٹے کو اس نے قتل کر دیا. اور بعد کے اندر یہ حسن بن صباح بھی ختم ہو گیا، طبعی موت مر گیا. اس کے بعد ہلاکو خانے چنگیزوں نے حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے حسن بن صباح کا معاملہ ختم ہو گیا. لیکن یہ جو نزاری لوگ تھے جتنے بھی، وہاں پہ ان کو بڑی تقویت ملی، اور جب بعد میں جو حکومت بنی ہے یعنی فتح علی شاہ، فتح علی وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس نے جو ہے یہ نزاری گروپ کو آغا خان یعنی لیڈر، سردار کا خطاب یہ فتح علی شاہ نے دیا تھا. اور یہ پہلا جو آغا خان تھا وہ حسن علی شاہ تھا، پہلا آغا خان حسن علی شاہ. اس کے بعد 1840 کے اندر وہ وہاں سے کچھ اختلاف ہوا بادشاہ کے اس کے بیچ میں، اس کی بیٹی کے رشتوں کو لے کر کے، آغا خان کے رشتوں کو لے کر کے. تو پھر وہاں سے 1840 کے اندر وہ جو ہے ادھر آ گیا، اپنے کے بعد جو ہے بازو ہندوستان کی سرزمین میں آیا وہ، اور پھر جو ہے انگریزوں سے تال میل کر کے جو ممبئی کے اندر وہ منتقل ہوا. تو اس طریقے سے یہ اسماعیلی شیعہ ہی کا ایک گروہ ہے جس کو آغا خان کہتے ہیں. یہ جو ہے مستنصر کے بیٹے مستعلی اور نزاری گروپ ایران گیا، وہاں اس کو آغا خان کا ٹائٹل مل گیا. تو آپ سمجھ رہے کہ آغا خان ہم کسے کہتے ہیں، شیعہ کا کون سا گروپ ہے؟ مستعلی. اس کے اندر مستعلی کا جو بیٹا تھا عامر، اور عامر کا ایک بیٹا تھا طیب. تو کچھ لوگ اپنے آپ کو طیبی بھی لکھتے ہیں،
کچھ یہاں پہ پھر 2 گروہ پیدا ہو گئے، طیبی کے ماننے والے الگ ہو گئے، لیکن مستنصر کے زمانے میں یا مستعلی کے زمانے میں ہی اس نے اپنے داعی کو یمن کے اندر بھیج دیا تھا، اور یمن کے اندر یہ جو ہے شیعہ کا پرچار کر رہا تھا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ تمام کے تمام ادریس اس کا بہت بڑا داعی تھا، وہ پہنچتا ہے یمن کے اندر، اور یمن کے اندر جو ہے خوب جو ہے یہ اسماعیلی شیعت جو ہے پھیلتے رہے یہ لوگ، اور بعد میں پھر وہاں سے گجرات کے علاقے سے جو تاجر حضرات جایا کرتے تھے یمن کی جانب، وہ لوگ اس سے متاثر ہوئے، نان مسلمس، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر ان کا ایک داعی گجرات کی سرزمین کے اندر بھی آیا، تو یہاں پہ جو کاشتکار لوگ تھے انہوں نے بھی اس کی تعلیمات کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بوہرا کہلاتے ہیں گجرات کے اندر جو لوگ ہیں۔ اب بوہرے کے اندر بھی 2 فرقے ہیں، ابھی پرائم منسٹر کے ساتھ ہم نے بوہرا فرقہ کا نام سنا تھا بار بار آپ نے۔ یہ بوہرا کیا ہے؟ بوہرا کا مطلب ہے تاجر پیشہ، تجارت کرنے کے غرض سے جاتے تھے، وہاں پہ ان کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور جو ہے انہوں نے ان کی جو ہے مذہب کو قبول کر لیا، تو اس طریقے سے بوہرا کہلائے۔ لیکن اب بوہرے کے اندر 2 فرقہ ہیں، ایک داؤدی بوہرا اور ایک سلیمانی بوہرا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یمن کے اندر ایک داعی تھا ان کا، اسماعیلیوں کا ایک داعی تھا جس کا نام تھا سلیمان بن حسن، اور ایک دوسرا جو داعی تھا، یہ داعی ٹیمپرری تھا، دیکھ بھال کے لیے کسی کے انڈر میں تھا، وہ کون تھا؟ داؤد بن عجب شاہ۔ داؤد بن عجب شاہ گجرات کے اندر، داؤد بن عجب شاہ کے انڈر میں سلیمان بن حسن یمن کے اندر تھا۔ لہذا داؤد بن عجب شاہ کا انتقال جیسے ہوا تو اب اس کے بعد کون بنے امام داعی مطلق؟ کون بنے؟ تو ان کے بعد جن کو وہ ٹائٹل ملا اس کا نام تھا داؤد برہان الدین۔ لیکن داؤد برہان الدین نے جیسے اپنے آپ کو امامت کا دعویٰ کیا، سیدنا کا دعویٰ کیا تو ادھر یمن کے اندر سلیمان بن حسن نے جو ہے اپوز کیا اور کہا کہ نہیں، داؤد بن عجب شاہ نے اپنی زندگی کے اندر مجھے نامنیٹ کر دیا تھا، میں ہوں جو ہے اب سب کا امام اور میں ہوں داعی مطلق۔ لہذا وہ وہاں سے انڈیا آیا، اکبر بادشاہ کے دربار کے اندر یہ قضیہ بھی گیا تھا، جہاں پہ داؤد برہان الدین کو جیل میں رکھا گیا، اور اس کے بعد تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ سلیمان بن حسن غلط ہے۔ اس طریقے سے جو ہے داؤد بن عجب شاہ کا بیٹا مستغیث ابراہیم وہ بھی غلط ہے، وہ دونوں کو بھاگنا پڑا، اور آخری کے اندر جو ہے داؤد برہان الدین جو ہے ان کا امیر، ان کا لیڈر، ان کا خلیفہ یا ان کا داعی یا ان کا امام بنا۔ اب یہاں پہ پھر شیعت 2 گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ سلیمان بن حسن کے ماننے والے بھی تھے جو یمن سے آیا تھا، اور داؤد بن عجب شاہ کے ماننے والے بھی تھے گجرات کے اندر۔ لہذا داؤد بن عجب شاہ کا جو گروہ تھا یہ داؤدی بوہرا کہلانے لگا، اور جو سلیمان بن حسن کا گروہ تھا وہ سلیمانی بوہرا کہلانے لگا۔ تو اس طریقے سے یہ سلیمانی بوہرا اور داؤدی بوہرا، آغا خانی، اسماعیلی، اثنا عشریہ، میں نے سوچا کہ چونکہ یہ ویڈیوز بہت گشت کر رہی ہے کہ بوہرا فرقہ کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی جو گفت و شنید ہوئی، ان سے جو مشورہ ہوا ہمارے جو ہے وقف کے ایکٹ کو لانے کے اندر، تو میں نے سوچا کہ جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں، مزید کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کا دامن تنگ ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے حضرات یا جو ہے ہمارے جو عام لوگ ہیں ان کے سامنے یہ بات بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ وقف کا بل بنا ہے تو کیا ہونے والا ہے، اس سے مسلمانوں کو کیا فرق پڑے گا، اچھا ہوا وقف کا بل بن گیا، اب سب کو ٹائٹ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ باتیں۔ لیکن یہ باتیں غلط ہیں۔ کچھ حرام خوروں نے، الفاظ ذرا سخت ہے، جنہوں نے وقف کے معاملے کے اندر بہت گھوٹالہ کیا ہے، اللہ کے پاس جواب دہ ہیں وہ، اور اس کا بدلہ انہیں اجر ملے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے وقف املاک سے جو ہے آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں۔ کیا ہونے والا ہے؟ کتنے غریبوں کو فائدہ ہوا، کتنے یتیموں کو فائدہ ہوا، ہم سوچتے ہیں، لیکن یہ سراسر غلط سوچ ہے۔ ہمیں فیصلہ ہونے تک احتجاج میں شرکت کرنا ہے، حکومت کو بتلانا ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ غریبوں کو کیا فائدہ ہوا، مسکینوں کو کیا فائدہ ہوا، وقف کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ مسجدیں ہماری آپ نے خریدا ہے؟ یہ مسجد تو وقف کی ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایسی ہزاروں مساجد وقف کے اندر میں ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ وقف بائی یوزر کو نکال دیا، اس مسجد کا پیپر ہے، ایسی کئی مسجدیں ہیں جس کے پیپر ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ نئے قانون کے اندر وقف بائی یوزر کو نکال دیا، مطلب اب پیپر تمہیں بتانا ہوگا۔ اب تک یوز کر رہے تھے تو یہ جو ہے وقف کے اندر میں درج ہے، لیکن اب جو ہے پیپر بتانا ہوگا۔ ہزاروں درگاہیں، ہزاروں مسجدیں، ایک لمحے کے اندر حکومت کا بلڈوزر چل سکتا ہے اس کے اوپر۔ اب بولیں گے کہ وقف قانون نکال دیا تو کیا ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے، مت پڑھو اس کے لیے، غلط بات ہے۔ مدارس، ہزاروں مدارس ہندوستان کے اندر وقف کے اندر میں ہیں،
اور اسی مدارس کے اندر 80% غربا فقراء کے بچے پڑھتے ہیں، انہی مدارس کی وجہ سے آپ کو امام ملتا ہے، انہی مدارس کی وجہ سے مکاتب کی وجہ سے آپ کو خطیب ملتا ہے، انہی مدارس کی دولت ہے کہ آج آپ کو مؤذن ملتا ہے اور جو ہے حفاظ اور علماء آپ کو ملتے ہیں انہی مدارس کے تحت۔ آپ بولیں گے وقت کی ضرورت کیا ہے، چھوڑ دو، مدارس بھی اوقاف کے اندر ہیں۔ مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین چاہیے۔ یہ تمام کے تمام جو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی قبرستان ہیں ہمارے، یہ قبرستان آپ نے خرید رکھا ہے۔ بہت سارے قبرستان ہیں ہندوستان کے اندر، اوقاف کے اندر میں آتے ہیں۔ اگر جو ہے وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ جتنے بھی جو ہے ہم قبرستان ہیں، اگر اس کے پیپر ہم نہیں بتا سکیں گے تو اس کے اوپر بھی بلڈوزر چلے گا، اس کا بھی صفایا ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری چھوٹی سوچ ہے کہ وقف سے ہم کو کیا فائدہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب جو ہے شاید اس وقت مسلمانوں کو ہوش آ جائے، جن لوگوں نے غلطی کی ہے شاید ان کو جو ہے ہوش آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ سے اس کو صحیح کریں۔ لیکن بزرگ دوستو، اس وقت جو ہے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے جاگیں اور پہچانیں کہ اگر یہ وقف کا قانون لاگو ہو گیا تو بہت سارے مسلمانوں کے مسائل جو ہے کھڑے ہوں گے۔ اب جو ہے میں کچھ ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک نان مسلم کی یوٹیوب کے اوپر، تو انہیں وقف بائی یوزر کو سمجھا رہا تھا۔ اب بھولے والے مسلمان وقف بائی یوزر کیا ہے، تو وہ بول رہا کہ بھائی سپوز کرو ایک نان مسلم کے پاس کوئی دوست اس کا مسلمان آیا، ایک وقت نماز پڑھ لیا، اس کی پراپرٹی ہے، پھر کبھی آیا نماز پڑھ لیا، اب انہیں جا کر کے وقف بورڈ کو بول دیا کہ بھائی میں تو اس کے گھر کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، لہذا یہ وقف کی زمین ہے۔ اگر وقف والا آ کے بول دیا کہ یہ وقف کی زمین ہے تو وقف کی ہو جاتی، یہ وقف بائی یوزر۔ اس طریقے سے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وقف بائی یوزر کا مطلب صدیوں سے جس زمین کے اوپر نماز ہو رہی ہے، صدیوں سے جہاں پہ عیدگاہیں بنی ہوئی ہیں، قبرستان ہیں، اور اگر اس کا پیپر نہیں ہے اور وہ اس میں دفن کیا جاتا ہے، مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مسافر خانے ہیں، اس کو اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے پیپر کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں، کسی نے جو وقف کر دیا ہے، تو اس کے استعمال ہونے کی وجہ سے وہ وقف کے اندر میں آئے گا۔ اب کہیں پہ جا کے مسلمان جو روڈ پہ نماز پڑھ لیا تو وقف آ کے بول دے گا یہ وقف کی زمین ہے تو وقف کی زمین ہو جاتی۔ اس طریقے سے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر خاص توجہ دیں کہ جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جیسے بھی جو ہے ہدایات آتی ہیں اس کے مطابق جو ہے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے احتجاج کے اندر جو ہے اپنا حصہ بھی اس میں ہم درج کریں۔ سنتوں سے پہلے ایک اعلان سماعت کرتے چلے جائیں۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشنز SIO سکندرآباد کی جانب سے طلباء اور نوجوانوں کے لیے اس اتوار 27 اپریل کو حالات حاضرہ اور آج کا نوجوان کے عنوان پر ماہانہ اجتماعی جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ تمام طلباء اور نوجوانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بعد نماز مغرب جامع مسجد لالا پیٹ میں اس پروگرام میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ سنتوں کے لیے وقفہ دیا جاتا ہے، جو حضرات سنت اس فارغ نہیں ہے سنت اس فارغ ہو جائے۔